کہ نقلی اہل حدیثوں کی حدیث کی صحت و سند میں کیسے مکاری کر رہے ہیں، آج آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیے سجدے کی رفع یدین جو ہے سند صحیح کے ساتھ روایت ہے، اور اس کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سنن نسائی کی حدیث نمبر 1086 پہ نقل فرماتے ہیں، جس کی سند بالکل صحیح ہے۔ اس کو البانی نے بھی، ان کے آقا نے بھی صحیح تسلیم کیا ہے، اور اس حدیث شریف کو ان کے جو سنہ.com والوں نے بھی صحیح لکھا ہے۔ حدیث کیا ہے پہلے آپ کو بتا دیں۔ حدیث شریف ہے کہ حضرت مالک ابن حویرث فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز شروع کرتے تو رفع یدین کرتے، آپ رکوع میں جاتے تو رفع یدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے، سجدے میں جاتے تو رفع یدین کرتے، اور سجدے سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے۔ اب اس حدیث صحیح سے جو ہے سجدے کی رفع یدین بھی ثابت ہو رہی ہے، جو اہل حدیثوں کا جس حدیث پہ عمل نہیں ہے، لیکن ان کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم ہر صحیح حدیث پہ عمل کرتے ہیں، ہم نہ کسی امام کی تقلید کرتے ہیں، نہ کسی بابوں کی تقلید کرتے ہیں، نہ کسی مولوی مولانوں کی۔ ہمارے سامنے صحیح حدیث آ جاتی ہے، ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو صحیح حدیث تھی، اس سے وہابیوں کی اس جھوٹے جو دعویٰ ہے اور ان کا جو دھوکے بازی والا جو ان کا یہ لائن ہے، اس کی دھجیاں اڑ رہی تھی، وہابی ایکسپوز ہو رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو سجدے میں رفع یدین کرتے نہیں ہیں، یہ تو صرف رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرتے ہیں، اور تیسری رکعت پہ کھڑا ہوتے وقت رفع یدین کرتے ہیں۔ لیکن اس حدیث شریف سے مالک ابن حویرث کی سجدے میں بھی رفع یدین ثابت ہے۔ تو اب وہابیوں کو چاہیے تھا کہ یہ حدیث ملتے ہی اپنے عمل کو بدل دے اور سجدے میں رفع یدین شروع کر دے، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے ہر صحیح حدیث پہ عمل کرنے کا۔ ہاں، لیکن یہ وہابی جو ہے حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنے مولویوں کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے مولوی جس حدیث پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں اسی پر یہ عمل کرتے ہیں، اور جس پر عمل نہیں کرتے ان کے مولوی، بھلے ہی جتنی صحیح حدیث دے دی جائے، یہ عمل اس پر نہیں کرتے، جیسے کہ یہ سجدے کی رفع یدین ہے۔ اب دیکھیے یہ حدیث صحیح تھی، ان کو چاہیے تھا کہ اپنے آپ کو بدل دے، اپنے عمل کو بدل دے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ حدیث کی صحت کو بدل دیا۔ اور ان کے زبیر علی زائی جو ان کے آقا سب سے قذاب اور لعنتی مولوی ہے، اس نے کیا کیا کہ حدیث کی سند کو ہی بدل دیا۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز آپ کو دلائل کے ساتھ پیش کرتے ہیں، یہ سنہ.com ہے، اس میں دیکھیے ان کے سنہ.com والوں نے حدیث نمبر 1085 میں اس حدیث شریف کو نقل کیا، اور سنہ.com والوں نے جو ہے حدیث کی سند میں حضرت شعبہ ان قتادہ روایت کیا ہے۔ دیکھیے حضرت شعبہ وہ قتادہ سے روایت کر رہے ہیں، اور پھر اس حدیث شریف کی صحت میں صحیح کا حکم لگایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ پھر ان کے البانی صاحب کی تحقیق کے ساتھ جو سنن نسائی چھپی ہے، اس میں بھی دیکھیے اس حدیث کو حدیث نمبر 1085 کے تحت نقل کیا گیا، اور البانی صاحب اس حدیث شریف کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک اور وہابیوں کی اپلیکیشن لے لیجئے، حدیث کلیکشن، یہ اپلیکیشن، اس میں دیکھیے وہابیوں کے اس حدیث شریف کو اسی سند کے ساتھ نقل کیا گیا حضرت شعبہ ان قتادہ، اور اس حدیث شریف کو صحیح لکھا گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ 3 دلیل ان کے گھر سے دے دی گئی کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کی سند میں شعبہ ان قتادہ ہے۔ اب آگے آئیے، اسلام 360 اپلیکیشن والوں نے اس حدیث شریف کو جو ہے لکھا ہے سند حضرت شعبہ ان قتادہ کے ساتھ، لیکن نیچے جو ہے ضعیف لکھ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے زبیر علی زائی صاحب جو ہے اس حدیث شریف کو ضعیف کہہ رہے ہیں، جبکہ ان کے بڑوں نے، ان کے گھر والوں نے اس حدیث شریف کو صحیح مانا ہے۔ البانی اس حدیث شریف کو صحیح بول کے 1991 میں مر گیا، ٹھیک ہے، اور زبیر علی زائی اس کے بعد اس حدیث شریف کو جو ہے صحیح ضعیف لکھ رہا ہے، معاذ اللہ، اور زبیر علی زائی جو ہے 2015 میں مر گیا۔ اسلام 360 والے جو ہے زبیر علی زائی کی اندھی تقلید میں اس حدیث شریف کو دیکھیے ضعیف لکھ رہے ہیں، جو سنہ.com ہے اس کو صحیح لکھ دیا ہے۔ دونوں میں آپس میں ٹکرا رہا ہے، ایک اپلیکیشن میں ان کا ضعیف لکھا ہے، ایک اپلیکیشن میں صحیح لکھا ہے۔ اب زبیر علی زائی کی اندھی تقلید میں اسلام 360 ایپ والوں نے اس کو ضعیف لکھ دیا ہے، جبکہ شعبہ ان قتادہ کی سند جو ہے یہ صحیح ہے، اس میں ضعف کا کسی نے جرح وغیرہ نہیں کیا ہے۔ اب دیکھیے زبیر علی زائی صاحب کی جو تحقیق و تخریج کے ساتھ کتاب کو چھاپا ہے اہل حدیثوں نے، تو زبیر علی زائی اس حدیث شریف میں مکاری کرتے ہوئے سند کو بدل دیا۔ جہاں شعبہ ان قتادہ ہے، جو میں نے بار بار آپ کو سند اسی لیے پڑھ کے بتایا کہ آپ کے دھیان میں رہے کہ ان کے سنہ.com والوں نے بھی شعبہ ان قتادہ ہی روایت کیا ہے اس حدیث شریف کو، ان کے اسلام 360 ایپ والوں نے بھی شعبہ ان قتادہ کی سند سے ہی اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور ان کے جو حدیث کلیکشن ہے اپلیکیشن، اس میں بھی شعبہ ان قتادہ ہی یہ حدیث روایت، جو سند صحیح ہے۔ لیکن کیونکہ یہ عمل تو ان کے حدیث کے خلاف تھی، ان کے عمل کے خلاف یہ حدیث تھی، تو اب ان کو اپنا عمل بدلنا چاہیے، لیکن ان زبیر علی زائی نے کیا کیا؟ حدیث کی سند کو بدل دیا۔ دیکھیے جو سنن نسائی آپ کے سامنے ہے، یہ زبیر علی زائی کی تحقیق و تخریج کے ساتھ چھپی ہے۔ زبیر علی زائی نے کہا یہاں پر جو ہے شعبہ کو ہٹا کے سعید لکھ دیا، سعید ابن عروبہ کو ڈال دیا، اور کہا کہ یہ حدیث شریف ضعیف ہے کیونکہ اس میں سعید ابن عروبہ جو ہے وہ مدلس راوی ہے اور وہ صیغہ ان سے روایت کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیسے مکاری کی ہے؟ اب اس کی جو ہے خلاصہ جو ہے یہ زبیر علی زائی اپنی کتاب نور العینین میں کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 100 اور 101 پڑھیے، یہ اسکین میں آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیے یہاں پر بھی اس نے شعبہ کو ہٹا کر جو ہے سعید ابن عروبہ کو کر دیا اور سعید ان قتادہ روایت کیا، اور پھر نیچے لکھا کہ یہ حدیث شریف جو ہے سعید کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے، سعید اور قتادہ کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے، ٹھیک ہے، سند کو بدل دیا، جس کو خود البانی نے صحیح مانا، جس کو خود اس کے سنہ.com والوں نے صحیح مانا، جس کو خود ان کے حدیث کلیکشن والوں نے صحیح مانا، اور یہ حدیث شریف بالکل صحیح الاسناد ہے۔ اچھا زبیر علی زائی نے حدیث کی سند کو بدل کے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن ان کے اسلام 360 ایپ والوں نے جو ہے وہ سند کو بدلے نہیں ہے، بلکہ وہی صحیح سند والی روایت کو
شعبہ بن قتادہ ہی روایت کیے ہیں. انہوں نے اسلام 360 والوں نے سند کو نہیں بدلا، اس نے بھی شعبہ بن قتادہ ہی روایت کیا، لیکن اس کی جو ہے صحت کے نیچے میں لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. معاذ اللہ. دیکھیے کیسے ہی مکاری کرتے ہیں. اب زبیر علی زائی نے تو سندی بدل دیا اور کہا کہ جو اس کے اصل نسخہ جو ہے سنن کبریٰ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اس میں جو ہے یہ حضرت سعید عن قتادہ ہے. سنن صغریٰ جو ہے جو صحیح ستہ میں، دیکھیے امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دو سنن ہیں، ایک سنن کبریٰ، ایک سنن صغریٰ جس کو المجتبیٰ کہا جاتا ہے. تو جو المجتبیٰ والا نسخہ ہے نا سنن صغریٰ، وہ صحیح ستہ میں آتا ہے، سنن کبریٰ صحیح ستہ میں نہیں آتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھیا جو سنن کبریٰ ہے اس میں جو ہے یہ سعید عن قتادہ ہے، جبکہ المجتبیٰ والے نسخہ میں یہ غلطی ہو گئی ہے روایت کرنے میں، لکھنے میں. یہاں پر انہوں نے سعید کی جگہ شعبہ لکھ دیا ہے، اس لیے جس کو جو البانی جس کو صحیح نہیں کر پائے اور 1991 میں مر گیا، اور ان کے دیگر مولوی اس کو صحیح نہیں پکڑ پائے اس غلطی کو، اور وہ حضرت شعبہ بن قتادہ کی حدیث کو پڑھ کر صحیح مان کر مر کے مٹی میں مل گئے ہیں. اس کو زبیر علی زائی 2015 میں پکڑ لیا، اور پھر اس کے بعد اس نے جب یہ کتاب لکھی ہے نور العنائن، اور اپنی تخریج و تحقیق کے ساتھ جب کتاب کو شائع کی، تو اس نے حدیث کو بدل دیا، سند کو بدلا اور کہا کہ نہیں، یہ حضرت شعبہ نہیں بلکہ سعید عن قتادہ ہے، اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے. تو اسلام 360 والوں نے بھی صحیح سند کے ساتھ تو حدیث کو نقل کیا، لیکن مکاری کرتے ہوئے ضعیف لکھ دیا جبکہ وہ سند صحیح ہے. اب زبیر علی زائی نے بھی مکاری کرتے ہوئے سند کو بدلا اور ضعیف لکھ دیا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ سعید عن قتادہ والی روایت جو ہے ضعیف ہوتی ہے. اب دیکھیے دوسری مکاری آپ کو دکھاتے ہیں. اب یہی سعید عن قتادہ کی روایت والی ایک اور حدیث آپ کو دکھاتے ہیں، حدیث نمبر 1057 سنن نسائی کی. اس میں بھی مالک ابن حویرث سے ہی روایت ہے، لیکن اس میں رکوع کی روایت ہے، رکوع کی رفع یدین ذکر ہے، سجدے کے ذکر نہیں ہے. اب یہ تو اہل حدیثوں کے مطلب و موافق حدیث ہے. اب سعید عن قتادہ کی روایت کو زبیر علی زائی نے ضعیف کہہ دیا تھا، ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو ہے وہی اسی سند، وہی راوی حضرت سعید جو ہے قتادہ سے ان سے روایت کر رہے ہیں، اور اسی سند کے ساتھ دوسری حدیث نمبر 1057 میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، جس کو زبیر علی زائی نے ضعیف لکھ دیا تھا. اب جب ان کے مذہب و مطلب پر وہی راوی حدیث بیان کر رہا ہے جس کو یہ پہلے ضعیف کہہ چکے تھے، اب اس کو یہ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیے زبیر علی زائی کی کتاب میں بھی صحیح لکھا ہوا ہے، اور خود اسلام 360 ایپ والوں نے بھی، جس کو زبیر علی زائی نے ضعیف قرار دیا تھا سجدے کی رفع یدین کی وجہ سے، اب اس کو یہ صحیح قرار دے رہے ہیں. اتنی ساری تحقیقات جو ہے عوام الناس کے سامنے تو ہوتی نہیں ہے، اتنا پڑھے لکھے تو وہ ہوتے نہیں ہیں، اور اہل حدیث کے جو بچے ہوتے ہیں وہ سیدھا اندھبھگت ہوتے ہیں، وہ سیدھا اپلیکیشن کھولیں گے آپ کے سامنے اور دکھا دیں گے دیکھیے حدیث ضعیف لکھا ہوا ہے، بھلے وہ اس حدیث شریف کی صحت و سند کے بارے میں ان کو معلوم نہیں ہے، راویوں کے بارے میں ان کو معلوم نہیں ہے، اصول حدیث جرح و تعدیل کا ان کو علم نہیں ہے. بس یہ کہتے تو ہے کہ ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، یعنی بڑے بڑے ائمہ اکرام کی وہ تقلید نہیں کرتے ہیں، لیکن آج کے مکار کذاب لعنتی جو سڑک چھاپ ان کے مولوی گھوم رہے ہیں، جنہوں نے اپلیکیشن بنایا ہے، جنہوں نے ویب سائٹ بنایا ہے، جنہوں نے کتابوں کو لکھا ہے، اس کی اندھی تقلید کرتے ہیں. انہوں نے اگر لکھ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اگرچہ وہ حدیث کے راوی بخاری مسلم کے ہو، ان کو کوئی مطلب نہیں ہے، وہ حدیث کو ضعیف مانیں گے. اب اگر ان کے مولویوں نے لکھ دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اگرچہ اس حدیث شریف کو پہلے انہوں نے ضعیف لکھا ہے، بتایا ہے، ان کو ان سے مطلب نہیں ہوتا ہے، بس یہ سامنے جو لکھا ہوتا ہے اس کو مانتے ہیں. اس لیے ہم اپنے بھولے بھالے سنی بچوں سے گزارش ہے، اور جتنے بھی جو نئے بھٹکے ہوئے ننے منے وہابی ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ دیکھیے اس ویڈیو کو بار بار، اور جو دلائل ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس دلائل کو بار بار آپ چیک کیجئے، اس میں جو مکاری ہے اس کو سمجھیے، اور سمجھنے کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کیا آپ کو ان مولویوں کی اندھی تقلید کرنی چاہیے، کیا آپ کو حدیث اپلیکیشن میں پڑھنا چاہیے، کیا ان کے ویب سائٹ پہ پڑھنا چاہیے. نہیں، آپ کو اوریجنل کتابیں منگائیے، اہل سنت کی مکتبہ سے جو کتابیں چھپ رہی ہیں سنیوں کے یہاں سے، اس کو پڑھیے، اس میں نہ مکاری ہوتی ہے نہ چوری ہوتی ہے. اگر اپلیکیشن میں ہی پڑھنا ہے تو پھر سنی اسلامک اپلیکیشن جو اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن والوں نے بنایا اس میں پڑھیے، اس میں نہ حدیث میں چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے، نہ ترجمہ میں، نہ سند میں، نہ صحت میں. تو اتنے ساری دلائل سے معلوم یہ چلا کہ یہ وہابی حدیث صحیح اگر ان کے مذہب و مطلب کے خلاف ہوتی ہے تو اس کو یہ ضعیف ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں. اور خود ان کے مولوی نے اپنی کتاب میں اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ ہمارے اہل حدیثوں کا تو حال یہ ہے کہ جو حدیث ان کے مذہب اور عمل کے خلاف ملتی ہے اس کو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کسی بھی وجہ سے ضعیف ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں. تو خود ان کے گھر کے مولویوں نے اس بات کو مانا ہے، اور یہ آپ کے سامنے حال بھی دکھا رہے ہیں کہ ان کا معاملہ اور حال بھی یہی ہے. تو اب چاہیے آپ کو کہ یہ سمجھ جائیں، اور سمجھ کے جو ہے ان وہابی مکاروں سے اپنے دامن کو بچائیں. یہ دیکھیں جو جس حدیث پر یہ عمل کرتے ہیں اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، بھلے اس راوی کو انہوں نے ہی پہلے ضعیف قرار دیا ہوا ہوتا ہے، لیکن ان کے عمل پر اگر وہ راوی حدیث بیان کیا کر دیتا ہے تو یہ فوراً اپنے پہلے والی جرح کو نہ دیکھتے ہوئے اس کو صحیح کہہ دیتے ہیں اس روایت کو. اور جو راوی صحیح ثقہ و صدوق ہیں، جس پر ائمہ اکرام نے جن کی روایتوں کو قبول کیا ہے، لیکن یہ وہابیوں کے عمل کے خلاف اگر وہ حدیث بیان کرتے ہیں تو یہ وہابی سارے اصول حدیث اور محدثین کے اقوال کو، توثیق کو بالائے طاق پہ رکھ دیتے ہیں، پشت کے پیچھے پھینک دیتے ہیں، اور اس حدیث شریف کو ضعیف کہہ دیتے ہیں. تو اس لیے ان مکاروں سے، ان جاہلوں سے، ان دجالوں سے اپنے ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائیے، اپنے دامن کو ان بدبختوں سے
داغدار ہونے سے بچائیے، اپنے آپ کو جہنم کے قریب لے جانے سے بچائیے، اور اہل سنت و جماعت کے علماء اکرام سے دین سیکھیے، اور علماء اکرام کے ساتھ رہیے، اور علماء اکرام کی اس اہل سنت کی کتابوں کو پڑھیے، تاکہ آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ جو ہے وہ محفوظ رہ سکے، آپ کا عمل بچا ہوا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔